ویلکم ناظرین، میں ہوں محمد اسلم خان وقار اور یہ ہماری سیریز جاری ہے الیکشن آفیسر ایگزام کی، اور آج کا ہمارا یہ 8واں لیکچر ہے اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں الیکشن ایکٹ 2017 کو۔ تو آج ہم بات کریں گے چیپٹر 9 الیکشن ڈسپیوٹ کے بارے میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو الیکشن ایکٹ 2017 چیپٹر 9 الیکشن ڈسپیوٹ، سیکشن ہے 139 الیکشن پٹیشن۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی الیکشن جو ہے نا اس پہ آپ سوال نہیں اٹھا سکتے سوائے الیکشن پٹیشن کے، جو کہ کینڈیڈیٹ فائل کرے گا الیکشن۔ اور اس چیپٹر میں جو ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے کرپٹ اور انلیگل پریکٹس کی، اس کا مطلب ہے کہ کرپٹ پریکٹس اور پٹیشنر سے مراد وہ ہے جو بندہ الیکشن پٹیشن کو فائل کرتا ہے، اور رسپونڈنٹ سے مراد وہ ہے کہ رسپونڈنٹ ان دا الیکشن پٹیشن سیکشن انڈر 43 کی۔ تو سیکشن 140 ڈیل کرتا ہے اپوائنٹمنٹ آف الیکشن ٹریبیونل سے۔ تو الیکشن ٹریبیونل مشتمل ہوگا ہائی کورٹ کے جج پہ، اگر الیکشن ہوگا اسمبلی کا یا سینٹ کا۔ اگر الیکشن لوکل باڈی کا ہوگا تو ڈسٹرکٹ سیشن جج اور ایڈیشنل سیشن جج جو ہے نا ٹریبیونل میں ہوں گے۔ کمیشن کسی سٹنگ جج کو بھی الیکشن ٹریبیونل میں لگا سکتا ہے چیف جسٹس متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی کنسلٹیشن کے ساتھ۔ اور 141واں سیکشن جو ہے وہ ہے پاور آف الیکشن ٹریبیونل کی۔ الیکشن ٹریبیونل کی پاور کون سی ہوں گی؟ تو سول کوڈ کی پاور ہوں گی کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے تحت، اور اس کے کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے سیکشن 476، 480 اور 82 کے مطابق جو سول کوڈ کو پاور دی گئی ہیں وہ الیکشن ٹریبیونل کو پاور حاصل ہوں گی۔ یہ یعنی کہ گواہ کو طلب کر سکتا ہے، اور سیکشن 142 جو ہے وہ ہے کہ پریزنٹیشن آف پٹیشن کی پٹیشن کس طرح سے پیش کرنی ہے۔ تو الیکشن پٹیشن جو ہے نا 45 دن کے اندر اندر آنی چاہیے، جبکہ کامیاب امیدوار کا نام آفیشیل گزٹ میں آ گیا ہو۔ تو جو بندہ پٹیشن درج کرنا چاہتا ہے وہ فیس جمع کرائے گا نیشنل بینک کی کسی برانچ میں، گورنمنٹ ٹریجری میں یا سب ٹریجری میں، اور جس طرح کے جو ہیڈ آف اکاؤنٹ ہے اس میں۔ تو الیکشن ٹریبیونل when delivered to election tribunal appointed under section 40 کہ یا تو وہ پٹیشنر اپنے پرسن میں جمع کرائے، یا کہ کوئی پرسن جو اس کو آتھورائز کیا گیا ہے پٹیشنر کے اور جب اگر رجسٹرڈ پوسٹ یا کوریئر سروس کے ذریعے بھیجی گئی ہو۔ تو اگر الیکشن پٹیشن جو ہے نا رجسٹرڈ پوسٹ یا کوریئر سروس کے ذریعے بھیجی جائے گی تو وہ جب وہ پوسٹ ہوئی ہے اور بھیجی گئی ہے مترکہ ٹائم کے اندر تو یہ کنسیڈر ہوگی۔ اور پارٹیز کون کون سی ہو سکتی ہیں پٹیشن میں؟ پٹیشنر ہوگا اور رسپونڈنٹ ہوں گے۔ اور کنٹینٹ آف پٹیشن کون کون سی کیا ہونی چاہیے؟ اس میں ایک مختصر سی اسٹیٹمنٹ ہوگی مٹیریل فیکٹ کی کہ جن پہ پٹیشنر جو ہے نا رلائی کر رہا ہے، اور مکمل تفصیلات ہوں گی کرپٹ اور انلیگل پریکٹس کی اور انلیگل ایکٹ کی جو کہ کمٹ ہوئے ہیں، اور کہاں پہ ہوئے ہیں اور کس ڈیٹ کو ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ڈاکومنٹ بھی ہوں گے، گواہوں کی لسٹ اور ان کے بیانات ایفیڈیوٹ پر، اور ڈاکومنٹری ایویڈنس کے جو پٹیشنر کے دعوے کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور ریلیف بھی ہونا چاہیے کلیم پٹیشنر کا، اور پٹیشنر جو ریلیف ہے وہ کلیم کر سکتا ہے کہ ریٹرن کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو وائٹ اس کا الیکشن کر دیا جائے، اور
اس پٹیشنر کو یا کسی اور دوسرے کینڈیڈیٹ کو کامیاب قرار دیا جائے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارشلی وائڈ کرا دیا جائے اور ایک یا ایک سے زیادہ پولنگ اسٹیشنوں پہ دوبارہ پولنگ ہو. تو اگر سارا جو ہے نا الیکشن ہول وائڈ ہوگا تو پھر سارے حلقے میں الیکشن دوبارہ ہوگا. اور الیکشن پٹیشن کے ساتھ لیکچر وغیرہ یہ ان کے پٹیشنر کے سائن ہونے چاہیے. اب ہم آتے ہیں سیکشن 144 پروسیجر بیفور دا الیکشن ٹریبیونل کہ کون کون سا پروسیجر ہوگا. کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ سیکشن 142, 143 اور 144 کو کے تحت کوالیفائی نہیں کرتی تو الیکشن ٹریبیونل اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے. ہاں اگر ریجیکٹ نہیں کرتا تو پھر وہ رسپونڈنٹ کو الیکشن ٹریبیونل بھیجے گا رجسٹرڈ پوسٹ, اکنالجمنٹ ڈیو اور کوریئر سروس کے ذریعے, الیکٹرانک موڈ آف کمیونیکیشن جس میں ریڈیو, ٹی وی, ای میل اور ایس ایم ایس ہو سکتا ہے, اور یا جہاں پہ وہ اس کی رہائش ہے رسپونڈنٹ کی وہاں پہ نوٹس لگا دیا جائے, اور 2 اخباروں میں, اور اس کا خرچہ بھی جو ہے نا پٹیشنر بھی لے گا. اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے جس کو ٹریبیونل سمجھے کہ یہ ٹھیک ہے. تو 146واں سیکشن جو ہے نا وہ ڈیل کرتا ہے اپیئرنس بیفور الیکشن ٹریبیونل کو. تو اس میں اپیئرنس میں خود پٹیشنر جا سکتا ہے, اس کا وکیل جا سکتا ہے, یا کوئی اور پرسن جس کو وہ انٹائٹل کرتا ہے. اگر رسپونڈنٹ جو ہے نا فیل ہو جاتا ہے تو وہ ایکس پارٹی ڈسیزن آ جائے گا. اور کنٹینٹ آف رپلائی رسپونڈنٹ جو ہے نا وہ رپلائی کرے گا, اس میں گواہوں کی لسٹ دے گا اور اسٹیٹمنٹ اور ڈاکومنٹری ثبوت کہ جن کے تحت وہ دعوے کو رد کرتا ہے. اور 148واں سیکشن جو ہے نا وہ پروسیجر بیفور الیکشن ٹریبیونل کہ الیکشن ٹریبیونل جو ہے نا وہ کرے گا کوڈ آف سول پروسیجر اور قانون شہادت 1984 کے تحت. اور فکس کرے گا ایک ڈیٹ ٹرائل کے لیے اور ڈسپوزل تاکہ پٹیشنر کو کرے. اور لیکن اگر تمام پارٹیاں نہ مانیں تو پھر ڈے ٹو ڈے جو ہے نا اس کی سماعت ہوگی. لیکن کوئی پارٹی جو ہے نا 7 دن سے زیادہ کا التوا نہیں کر سکتی, اور یہ بھی اس پیمنٹ پہ ہوگا. اور اگر 120 دن میں فیصلہ نہیں ہوتا تو مزید جو التوا نہیں دیا, صرف ایک ہی دفعہ التوا دیا جائے گا اور وہ 10 روپے ایک التوا کے لیے, اور 3 دن سے زیادہ کا التوا نہیں ہوگا. اگر الیکشن ٹریبیونل ملتوی کرتا ہے تو وہ ریزن دے گا. اگر کوئی سرونگ جج جو ہے نا الیکشن ٹریبیونل میں ہے تو کمیشن چیف جسٹس ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ اس جج کو کوئی اور کام نہ دیا جائے. اس کے بعد جو وٹنس ہے اس سے کافی سارے سوالات پوچھے جائیں, لیکن یہ نہیں آپ پوچھ سکتے کہ اس نے ووٹ کس کو دیا تھا. تو الیکشن ٹریبیونل جو ہے نا وہ کسی بھی پارٹی کو کہہ سکتا ہے کہ وہ خرچہ ادا کرے جو دوسرے لوگ مقدمے میں حاضر ہوئے. اور اس میں سیکشن 149 امینڈمنٹ آف پٹیشن, تو گواہوں کے بیانات سے پہلے جو ہے نا الیکشن ٹریبیونل کہہ سکتا ہے پٹیشنر کے کہ وہ اپنی پٹیشن کو امینڈ کرے, لیکن وہ نئے گراؤنڈ نہیں لے کے آ سکتا.
پھر ہے کہ ایک سیکشن 150 کے پلیس آف ٹرائل کیا ہوگا. تو ٹرائل آف الیکشن پٹیشن شیل بی ہیلڈ سچ پلیس، جس طرح کا ٹریبیونل جس کو موضوع سمجھتا ہو. پاور ٹو ٹرانسفر پٹیشن، کمیشن جو ہے نا پٹیشن کو ایک ٹریبیونل سے دوسرے ٹریبیونل میں بھیج سکتا ہے، اور وہ دوسرا ٹریبیونل وہاں سے شروع کرے گا جہاں سے پہلے، اور چاہے تو وہ گواہوں کو مزید دوبارہ بھی طلب کر سکتا ہے. 152 سیکشن جو ہے نا وہ کرتا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہے نا پروونس کا، وہ الیکشن ٹریبیونل کو اسسٹ کرے گا. اور 153 میں ہے کہ ریکریمنیشن ویئر سیٹ از کلیمڈ، تو اس میں ہے کہ اگر کوئی ایسا امیدوار کامیاب ہو گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کے بعد 154 سیکشن جو ہے نا وہ کرتا ہے ڈسیشن آف دا الیکشن ٹریبیونل، کہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسمس کر سکتا ہے پٹیشن کو، اور ریٹرن کینڈیڈیٹ کو وائڈ کر سکتا ہے، اور تازہ نئے الیکشن کا حکم دے سکتا ہے، اور اس میں سے پٹیشنر یا کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو بھی کامیاب قرار دے سکتا ہے. اگر سارا الیکشن ہی وائڈ ہو تو نیا الیکشن ہوگا. تو اپیل جو ہے نا الیکشن ٹریبیونل کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں جائے گی 30 دن کے اندر اندر. اور جو گراؤنڈ ہے کہ ریٹرن کینڈیڈیٹ کا الیکشن وائڈ کرا دے، اس میں کہ یہ ہے کہ نومینیشن ریٹرن کینڈیڈیٹ کی انویلڈ ہے، یا ریٹرن کینڈیڈیٹ نومینیشن والے دن کوالیفائی نہیں کرتا تھا، یا اس نے کرپٹ پریکٹس کی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں. 157 سیکشن جو ہے گراؤنڈ فار ڈکلیئرنگ اے پرسن ادر دین اے ریٹرن کینڈیڈیٹ الیکٹڈ، کہ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ کسی اور نے زیادہ ووٹ لیے ہیں تو اس کو عدالت کامیاب قرار دے سکتی ہے. اور گراؤنڈ فار ڈکلیئرنگ الیکشن ایز اے ہول وائڈ جو ہے 158، تو اس میں ہے کہ ایکسٹینسو کرپٹ اور انلیگل پریکٹس ہوئی ہے. اور 159 جو ہے وہ ڈسیزن ان کیس آف ایکولٹی آف ووٹ کے سلسلے میں، اگر دو افراد کے برابر ووٹ ہوں تو اس میں جو ہے نا ڈرائنگ لاٹ والا اصول ہوگا. اگر 3 کے ہوں گے تو پھر تازہ الیکشن ہوگا. تو 2 کی شکل میں آدھا ٹرم ایک کینڈیڈیٹ اور آدھے ٹرم دوسرے کرے گا. اور 160واں سیکشن جو ہے نا ادر پروویژن ریلیٹنگ ٹو دا الیکشن ٹریبیونل، اس میں یہ ہے کہ الیکشن ٹریبیونل جو فیصلہ کرے گا اس کو کمیشن کو دے گا، اور وہ کمیشن پبلش کرے گا اسے آفیشیل گزٹ میں. اور اگر جب الیکشن پٹیشن ڈسپوز ہو جائے گی تو جو ریکارڈ ہوگا وہ کمیشن کو بھیج دیا جائے گا، جہاں پہ وہ 5 سال تک رہے گا. اور اس کے علاوہ وڈرال پٹیشن کی، کہ اگر پٹیشنر چاہے تو وڈرا کر سکتا ہے، لیکن خرچہ جو ہے نا اس کو دینا ہوگا رسپونڈنٹ کو. اور اس کے علاوہ اگر پٹیشنر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ بھی کیس ختم ہو جائے گا. اور اگر رسپونڈنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا وڈرال کرتا ہے رسپونڈنٹ، تب بھی ایکس پارٹی ہو سکتا ہے. 164واں سیکشن جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ اگر پٹیشنر فیل نہ ہو تو وہاں پہ بھی جو ہے نا یہ ریجیکٹ ہو جائے گی. ایڈیشنل پاور آف الیکشن ٹریبیونل کی، وہ ریٹرن کینڈیڈیٹ کو وائڈ قرار دے سکتا ہے.
اور اس کے علاوہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ کینڈیڈیٹ نے ٹھیک معلومات فراہم نہیں کی لون کے سلسلے میں، ٹیکس کے، گورنمنٹ ڈیوز اور یوٹیلٹی ایکسپنسز کے، تو اس پہ بھی اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے جو ایسٹ اور لائبلٹی غلط معلومات فراہم کی ہیں، تو یہاں پہ بھی الیکشن کمیشن، الیکشن جو ٹریبیونل ہے وہ وائڈ قرار دے سکتا ہے الیکشن کو۔ اور 166واں سیکشن جو ہے نا وہ کاسٹ کے بارے میں آرڈر ہے کہ الیکشن ٹریبیونل جو ہے نا وہ کہہ سکتا ہے کہ کسی بھی دیکھو کہ یہ خرچے ادا کیے جائیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، چیپٹر 9 الیکشن ایکٹ، پٹیشن جو ڈسپیوٹ کے بارے میں۔ اور اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہوگا 10ویں چیپٹر کے بارے میں، آفینسز، پلنٹیز اینڈ پروسیجرز۔ تو یہ بھی ایک کافی بڑا چیپٹر ہے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔